پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اصل میں تو یہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ بھی ان احکامات پہ عمل کرنا، لیکن در حقیقت یہ جو احکامات ہیں یہ تقریباً تمام ہی امتوں کو اللہ پاک نے ان احکامات پر حکم دیا تھا اور یہ احکامات جاری فرمائے تھے۔ تو ان میں سے آپ رات نے تقریباً 6-7 احکامات سن لیے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک، مساکین لوگ، محتاج، غریب، ان کے ساتھ حسن سلوک، اور لوگوں سے نرمی سے گفتگو کرنی ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب یہ آخری حکم ہے اس آیت مبارکہ میں جو اللہ نے بیان فرمایا، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور فرمایا کہ یہ بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرو گے۔ تو زکوٰۃ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کے بارے میں بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ یہ بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ یعنی جو مومن مسلمان ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ نماز کی طرح فرض ہے۔ اور قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کی تعریف قرآن پاک میں کی گئی ہے، اور ان کو ایمان والوں کی جو نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان میں یہ نشانی بھی بیان فرمائی ہے کہ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، کہ ایمان والے وہ ہیں، جنت میں جانے والے وہ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میں بطور مثال 2-3 آیات آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایسے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے مالوں میں حق مقرر ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو مانگتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو مانگتے نہیں ہیں، مطلب سفید پوش ہے۔ تو انہوں نے اپنے مال میں حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو مانگنے والے ہیں، اور جو نئے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، اور بھی بہت ساری دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی تعریف فرمائی، اور ایمان والوں کی نشانیوں میں یہ نشانی اللہ نے بیان فرمائی جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ان لوگوں کی مذمت بیان کی، ان لوگوں کی سزا بیان فرمائی کہ جو اپنے مال کو گن کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جو لوگ دنیا میں اپنا مال، سونا چاندی، مال پیسہ گن کے رکھتے ہیں اور اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو قیامت والے دن اس مال کو لوہے کی تختیوں میں بدل دیا جائے گا، جس کی تشریح نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ اس کا جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی زیادہ تختیاں ہوں گی، مطلب تختیاں اتنی زیادہ بنا دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں، اور اس کے بعد ان لوگوں کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانی کو اور ان کی کمر کو داغا جائے گا، مطلب کہ گرم تختیاں کر کے لگائی جائے گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال جس کو تم دنیا میں گن کے رکھتے تھے، اور آج اس عذاب کا مزہ چکھو کہ جو دنیا میں تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت والے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا، اور وہ اس کے گلے میں لپٹا ہوگا، اور یہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال۔ اور گنجا سانپ انتہائی زہریلا ہوتا ہے، تو وہ اس کو ڈسے گا اور اس کے ڈنگ مارے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ کے ہاں وہ ایسے ہی ہیں جیسے یہودی عیسائی، اللہ کے ہاں وہ ایسے ہی ہیں جیسے یہودی اور عیسائی، اللہ کے ہاں وہ ایسے ہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بہت ساری آیات میں، حدیث مبارکہ میں یہ بھی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اصل میں ان کے مال کی یہ میل کچھ ہے، جب وہ نکل جاتی ہے ان کا مال صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس
مال کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں جہاں بھی زکوٰۃ کے حوالے سے کہ بھائی زکوٰۃ کی سزا بڑی سخت ہے میرے بھائیوں، مرنے کے بعد بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ جو واقعہ میں سناتا ہوں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. واقعہ یہ ہے ایک صحابی ہیں ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو چند تابعین، جو تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کو جاتے ہیں. جب ان کے گھر میں آئے تو وہ صحابہ رسول کہنے لگے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، تو چلو اس کے بھائی سے تعزیت کرائیں. جب اس کے گھر میں گئے تو تعزیت کے لیے تو اس کا بھائی روئے جا رہا ہے، اس کے آنسو رکتے ہی نہیں ہیں، روتا جا رہا ہے روتا جا رہا ہے. تو انہوں نے تسلی دی کہ بھئی دنیا سے ہر بندے نے جانا ہے تو آپ صبر کریں، اللہ پاک جو ہے نا آپ کو صبر دے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں زیادہ رو رہا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، فوت تو ہر ایک بندے نے اپنے وقت پہ ہونا ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے کہا بھی آپ نے کیسے دیکھ لیا، آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب سارے لوگ واپس آ گئے تو میرا بھائی تھا، مجھے محبت ہے اپنے بھائی سے، میں قبر پر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد قبر میں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں اور اس میں سے یہ بھی آواز آ رہی تھی کہ ہائے میری بربادی، لوگ مجھے عذاب میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور میں نماز بھی پڑھتا تھا، میں روزے بھی رکھتا تھا، پھر بھی مجھے عذاب ہو رہے، لوگ مجھے عذاب کے حوالے کر کے چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں نے فوراً قبر کو اکھاڑا، پڑیاں ہٹائی، پھر اس کے بعد مٹی ہٹائی پڑیاں، اور نیچے دیکھا کہ میرے بھائی کی جو ہے نا قبر آگ سے بھری ہوئی ہے اور ایک گول کڑا آگ کا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے. تو میں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی تو آگ اتنی تیز تھی کہ میری انگلیاں جل گئی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو میں نے فوراً مٹی وغیرہ ڈال کے تو باغ کے گھر میں آ گیا. تو ان تابعین نے اور صحابہ رسول نے کہا کہ بھئی یہ بات تو ہے، اللہ تعالیٰ جو میں نے آج آپ کو سنائی نا وہی آیت انہوں نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ تو عذاب بیان فرما رہے ہیں کہ جو مال اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا ان کو یہ سزا ملے گی. تو وہ تابعین کہتے ہیں ہم وہاں سے فارغ ہو گئے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی نے ان کے پاس آئے اور ہم نے ان کو یہ واقعہ سنایا اور ہم نے کہا حضرت اگر کوئی یہودی عیسائی مرتا ہے تو ایسا تو منظر نہیں دیکھنے میں آتا، نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے یہودی عیسائی اگر مرے تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، اس پہ تو شک ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں مسلمانوں کے بارے میں ایسے واقعات دکھاتے ہیں تاکہ تمہیں عبرت اور نصیحت ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں مسلمانوں کے بارے میں ایسے واقعات دکھاتے ہیں تاکہ تمہیں عبرت اور نصیحت ہو. اتنی بات آپ حضرات کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہاں پر آج کے درس میں دو مسئلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ عرض کرنا ہے کیونکہ ماشاءاللہ کئی لوگ مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے کیونکہ انہیں مسئلے کا علم بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز. توجہ رکھنا ذرا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے. تو میرے بھائیو زکوٰۃ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک مخصوص حکم ہے، جو ایک مال کی مخصوص مقدار اگر بندے کے پاس جمع ہو جائے تو اس وقت وہ حکم فرض ہوتا ہے. وہ حکم کیا ہے جی؟ توجہ سماعت فرما لیں. وہ حکم یہ ہے کہ جس وقت بندے کے پاس اپنی ضروریات کے علاوہ، اپنی ضروریات کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جس کے بغیر گزارا نہیں، اپنی ضروریات کے علاوہ اگر بندے کے پاس اتنی مالیت جمع ہو جائے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہو تو وہ بندہ ہو جاتا ہے صاحب نصاب. فرض کریں گے یہ دسمبر کا مہینہ ہے نا، ایک بندے کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا، خواہ وہ سونا چاندی مکس ہے، نقدی ہے، یا اپنی ضروریات کے علاوہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جس کو ضرورت ہی نہیں ہے، فالتو پڑی ہوئی ہے. تو اگر دسمبر کے مہینے میں اس بندے کے پاس اتنی مالیت ہو گئی کہ جس کی قیمت کتنی بنتی ہے جی 52.5 تولے چاندی کے برابر، وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب جب اس پر سال گزرے گا نا، اگلا دسمبر آئے گا، اس وقت پھر یہ دیکھے گا کہ کیا میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے. اگر اتنا اس کے پاس مال ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اب اس پر زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ فرض ہوگی. کیا ہو گئی؟ فرض. سال گزرنا ضروری ہے. درمیان میں سال کے درمیان میں اگر قیمت کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ سال کے دونوں سروں میں بات سمجھا رہی ہے، دیکھا جائے گا کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے، اب اس کے پاس جتنا مال جمع ہو گیا ہے 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت بنتی ہے اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اس میں سے 40واں حصہ، کتنا؟ 40واں حصہ
یہ مسئلہ میں تھوڑی بتا رہا ہوں تاکہ بھی ہر مسلمان اپنے مال کا حساب لگائے، اندازہ لگائے کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے مال کا 40واں حصہ ان لوگوں کے اوپر نکال دے، خرچ کر دے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر میں کبھی عرض کروں گا. جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے تو اپنا مال کا وہ حصہ نکالے. 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے. اتنی بات آپ حضرات کو سمجھ آ گئی. یہ ہے زکوٰۃ کا جو بنیادی اصول ہے، وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے. اب ہر بندہ جس کے پاس نقدی ہے، سونا چاندی، بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، یا ایک بندہ دکاندار ہے، یا اس کے علاوہ اور اس کے پاس کوئی مال پیسہ موجود ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مسائل علماء سے پوچھ کے بڑی پابندی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے. ورنہ حدیث آپ نے سن لیا کہ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو اللہ کے یہاں وہ کیسے ہے؟ جیسے یہودی اور عیسائی. کتنی سخت وعید ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ میرے بھائیو یہ ہے کہ کئی لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ بھی ذرا سی بات فرما لیں. کئی لوگ اس غلط فہمی میں ہیں، مجھے بھی ایسے کئی لوگوں کے بارے میں پتہ چلا، کئی لوگوں نے مجھ سے مسئلہ بھی پوچھا. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کی جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، مسجدیں بنانے میں تعاون کرتے ہیں، رفاع عامہ کے کاموں پر ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم تو خدا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میرے بھائیو، یہ بات سمجھ لیں. اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں نفلی روزے رکھتا ہوں لہٰذا مجھے رمضان کے روزے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا خدا نہ خاصہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں تو مجھے فرض نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی بھی. دیکھیں صدقہ خیرات ایک ہوتا ہے نفلی، اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی شرط نہیں، اس میں تو آپ جتنا بھی نکالیں، کم نکالیں زیادہ نکالیں، اس میں اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے. لیکن زکوٰۃ اصل میں ایک مخصوص عبادت ہے، اس کے لیے شریعت نے قوانین بیان کیے ہیں، اصول بیان کیے ہیں، ضابطے بیان کیے ہیں، اور وہ مال کی ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے، اس سے آگے پھر زکوٰۃ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لہٰذا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو اگر کوئی بندہ اپنا مال اچھی جگہوں پر خرچ کر رہا ہے، نیک کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں، تو اصل میں وہ بیچارہ شریعت کے اس حکم سے ناواقف ہے، اور وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، اور وہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ اصل میں اللہ پاک کا حکم ہے. باقی صدقہ خیرات ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ کرے جتنی اس کی استطاعت ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. ورنہ وہ ساری وعیدیں پھر اس کے اوپر آئیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں یا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. آخری گزارش ہے میرے بھائیوں کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس کے بارے میں بھی ایک روایت یوں موجود ہے، اس کا مفہوم میں بتانے لگا ہوں کہ جو لوگ اپنے مال میں کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جہاں حکم ہے وہاں نہ نکالیں، تو فرمایا ان قریب ان کا پیسہ ضرور خرچ ہوگا، لیکن ایسی جگہ پر خرچ ہوگا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے. وہ کنجوسی کریں، بخل کریں، اپنا مال جو ہے اس وجہ سے خرچ نہ کریں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، تو مال ان کا نکلے گا ضرور، لیکن ایسی جگہ میرے بھائی خرچ ہوگا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور وہ مال ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا، جہنم میں جانے کا باعث بنے گا. اور جو لوگ اپنا مال نیک جگہوں پر لگائیں گے، اچھے کاموں میں لگائیں گے، تو میں نے آپ رات کو پہلے بھی کئی دفعہ قرآن پاک کی آیت بنائی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کسان نے ایک دانہ زمین میں پھینکا، اس آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، پھر اس سے ایک جو نا تنا ہوگا، اس کے اوپر 7 بالیاں لگیں، 7 سٹے، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں. کتنے دانے بن گئے؟ 700. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ تمام ہمارے مسلمان بھائی جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پابندی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.